تو زکات کا مزہ آئے گا، رمضان قبول ہو جائے گا، یقین کر وسیلہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا، ایسا وسیلہ دربار سے گیا وسیم بھی سارے مخلوقات جناب اکٹھے ہوئے، پھول ملائکے اکٹھے ہو گئے، چمٹی اکٹھی ہوئی، جتنے نام افواتے ہیں لیتے رہے سب اکٹھے ہو گئے۔ ایک ہدہد نہیں تھا، ایک پرندہ ہے جیسے سر کہیں گے جسے بڑے ہی ہدہد ہوئے، وہ نہیں تھا، روح جمال پہ چلا رہا ہے، گھبرا تو نہیں گئے، روح جمال پہ چلا رہا ہے، نبی ایک جن کو کہا جاؤ پتا کر کے بندہ نام ہے اس کی اتنی شدت کہ ہمارے دربار سے جائے توجہ جن گئے راستے میں دیکھا کہ خود واپس آ رہا ہے، اس کو اگر تو کہاں تھا کہا میں جہاں پر تو بول مار دیا کیا ہے، کہا تیری خیر نہیں، کیوں کیا ہوا، کہا نبی تجھ پہ بڑے وفا ہے، محبت کرنے والا ہوں، شمع رسالت کا پروانہ ہوں، چلا جاتا ہوں، آیا دربار میں بسے رہو، چہرے پر پریشانی، سلیمان کے شریف جلال کدھر تھا تو سرکار جان جوان موت کی شخصیت توجہ چاہوں کو وسیلہ عالم ہوتا ہے، ساتھ رہی وسیلہ نہ ملے گا تو مجھ سے ملے گا، بھٹکتے بھجے کدھر تھا تو سرکار اگر اجازت ملے تو مجھ کو ہاں اجازت ہے کہہ دے نہ سرکار آپ ہی کریم ہیں، آپ ہیں عالم علیم ہیں، آپ اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں، آپ ملے ہیں ہمیں تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کی بارگاہ میں کیسے سننا ہے، وسیلہ بنا سلیمان، اس کے لیے اپنی مخلوق کے لیے ضرور نہیں کرنا چاہتا ہوں سرکار آپ ہمارے درمیان میں وسیلہ ہیں، لیکن آج میں خاتون کو دیکھ کے آیا ہوں جو اتنی حسین ہے کہ حسن اس میں ناز کرتا ہے، اتنی سخی ہے کہ صحابت کے کیا کہنے ہیں، اتنی عاقل ہے کہ بڑے بڑے مسئلوں کو سمیٹ دیتی ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے لیے وسیلہ ہے۔ اب بادشاہ کو دوسرے بادشاہ کی تعریف کم لگتی ہے، یہ بھی بادشاہ ہے جنہوں نے کہا میری موجودگی میں وہ کون ہے، اور ایک تو کہہ خاتون ہے، کون ہے جو میری موجودگی میں وسیلہ بن بیٹھی ہے، کہ سرکار سبا کی ملکہ ہے، نام اس کا بلقیس ہے، ملکہ سبا ہے، نام اس کا بلقیس ہے، گھر میں دیکھا ہے پیغام سے بھیجے، خود دیکھیں نبی اللہ نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہدایت بھیجے جنات سے جاؤ اور اسے بلاؤ، توجہ چاہتا وسیلہ عالم ہونا چاہیے، جس کو یہ سمجھ آ گئی مسائل کی طرف کر پڑے ورنہ جاننی چھوڑوں گا آپ کی، جب تک آپ سارے اقتدار نہیں ہو جاتے تو سارے سو نہیں جاتے، سوئے گا وہ جس کے وقت سو جاتے ہیں، اور آج محمد کے محفل میں سوتا کوئی بھی نہیں ہے، جو سوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ گھر دیکھا بلکہ سے پہنچا، اس نے اپنی مشیر کو اکٹھا کیا، یہ سلیمان کو نبی ہے، اس نے دعوت دی ہے، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں اس نے دعوت دی ہے، انہوں نے کہا دیکھو اس نے مجھے حیا سے بلایا ہے، تحفے کا حیات دیے ہیں، جواب پر تحفے کا حیات دے اور ضرور جاؤ، حل کا جواب لکھا میرے نوجوان جواب پہنچا، بس پھر سے گئی، وسیلہ ہے کون؟ سلیمان، کس کے درمیان؟ اپنی مخلوق اور اللہ کے درمیان، اور ہم نے وسیلہ ڈھونڈا ہے جو ہمیں اللہ تک لے جائے، وہ کون سا وسیلہ ہے؟ آپ نے توجہ فرما لی تو دعا ضرور کی، وہاں پہ 35 وسیلہ ہے، اس کے لیے اپنی مخلوق کے لیے، اپنی رعایت کے لیے، اللہ کے اور مخلوق کے درمیان میں اب ایک وسیلہ کرنا ہے سلیمان نے، یا اس کی بات مان لینی ہے یا اسے اپنی من مان لینی ہے۔ دربار سج گیا، سلیمان نے کہا تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے گیا ہے؟ اب میں اپنی بات نہیں کرنے لگا کہ بڑے مقدس گزرے ہیں اشرف علی خانوی صاحب، ان کی تفسیر کی بات کرنے لگا، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں سلیمان تھے وہاں سے جہاں ملکہ سبا کے وہاں تک کا فاصلہ 700 میل کا تھا، جہاں سلیمان تھے وہاں سے جہاں پر ملکہ بلقیس کا تخت تھا وہاں تک فاصلہ 700 میل کا تھا۔ یہ وسیلہ ہے، وہ وسیلہ ہے، اور ایک وسیلہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، اور دنیا کو ہوا کے دوستوں بتانا ہے جو وسیلہ کون سا ہے، انصاف آپ نے کرنا ہے، توجہ میں آپ کے چاہتا ہوں کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لائے؟ ایک جن تھا، اس نے کہا اللہ یا نبی اللہ مجھے اجازت ہے، اس کو اجازت ہے، کہا آپ دربار سے باہر جائیں، باہر جا کے اندر آئیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا، 700 میل کا فاصلہ ہے، آنکھیں بند کر کے بولو اور جاگو میری بات سنو، 700 میل کا فاصلہ ہے، آپ باہر جائیں اندر آئیں تخت سامنے ہوگا، 700 میل کا فاصلہ ہے، آپ
سن لیا آپ نے؟ 700 فیٹ کا فاصلہ ہے، باہر نہیں اندر ہے، تب سامنے ہوگا. نبی نے مسکرا کے جواب دیا دیر ہے. سارے نے بیٹھا ہے، 700 فیٹ کا فاصلہ ہے. ایک اور رکا. اس نے کہا نبی میں کچھ کہوں؟ جی کہو. کہا آپ اٹھیں اور بیٹھیں تب سامنے ہوگا. نبی مسکرائے، کہا دیر ہے. میرے بھائی کو ابتدا کرنے کا آگے نہیں، آگے محمد کی بیٹھے رہیے. 700 فیٹ کا فاصلہ ہے، آپ اٹھیں اور بیٹھیں تب سامنے ہوگا. 700 فیٹ کا فاصلہ. اشرف علی خان صاحب کہہ رہے ہیں شاہ صاحب نے وسیلہ ڈھونڈنا ہے. سلیمان اپنی مخلوق کے لیے ہے، سبا اپنی مخلوق کے لیے ہے، ایک ہمارے درمیان میں وسیلہ ہے، وہ دنیا کو آگے بتانا ہے. 700 فیٹ کا فاصلہ وسیل تھی. اس نے کہا اٹھے بیٹھے تب سامنے ہوگا. نبی نے کہا دیر ہے. اب تعریف نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے. ان میں سے ایک اٹھا جو اس کا وزیر تھا، نام آصف برقیہ تھا. اس نے کہا میں کچھ کہوں؟ میں توجہ چاہتا ہوں میرے نوجوان، میں توجہ چاہتا ہوں میرے نوجوان، میری ذات توجہ تیری بڑی مہربانی ہے. 700 فٹ کا فاصلہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سامنے ہوگا، فرماتے دیر ہے. بات آگے چلی. ایک اٹھا، میں نہیں کہہ رہا، اشرف علی خان صاحب نہیں کہہ رہے، اب قرآن کہہ رہا ہے. کیا؟ آصف برقیہ نام تھا. اس نے کہا میں کچھ کہوں؟ نبی نے مسکرا کے کیا کہنا ہے؟ کہا آپ آنکھ بند کریں، بند کر کے کھولیں تب سامنے ہوگا. سلیمان کے سامنے سے اٹھا نہیں، گیا نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ بڑھایا. سلیمان نے آنکھ بند کی، سلیمان نے آنکھ کھولی، ہاتھ واپس تھا تب سامنے تھا. 700 فیٹ کا فاصلہ ہے، گیا نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے تخت لے آیا. وسیلہ ہے سلیمان، یہ اس کا نائب ہے، وسیلے کا نائب ہے. 700 فیٹ کا فاصلہ ہے، وسیلے کا نائب ہے، خود وسیلہ نہیں ہے. 700 فیٹ کا فاصلہ ہے، گیا نہیں ہے، وہیں بیٹھا ہے. خان صاحب کی بات مکمل. گیا نہیں ہے، وہیں بیٹھا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تخت لاتا ہے، بلقیس کو اسلام پہ لے آتا ہے. ساری زندگی بلقیس سلیمان کا کلمہ پڑھتی ہے. مخلوق زندگی سمجھ آتی ہے تو مراد کیا بنی؟ جو وسیلہ عالم ہوتے ہوئے زندگیاں بھی بچائے اور اللہ تک بھی پہنچائے، وہی وسیلہ کہلانے کا حقدار ہے. سلیمان کا نائب اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا، اس نے ہاتھ بڑھایا تھا. 700 فیٹ کے فاصلے سے تخت لے آیا اور عالم اسلام کو حیران کر دیا. اب میری بات نہیں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا. اللہ کے علم میں سے یہ کون سے اللہ کی بات ہے جو آدم سے فرما رہا ہے جا کے کہہ دے قیامت آنے والی ہے؟ نہ آئی. نوح کی عمر 2400 سال ہو گئی، قیامت آنے والی ہے؟ نہ آئی. 63 پر سرکار کو جہاں چلے گئے، قیامت آنے والی ہے؟ نہ آئی. ہماری اتنی زندگیاں ہو گئی، قیامت آنے والی ہے؟ نہ آئی. روز ہم سنتے ہیں جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. تو یہ اللہ کا تھوڑا ہے. توجہ چاہتا ہوں اور بات جواب کر رہا ہوں. سلیمان کا نائب ہے، 700 فیٹ کے فاصلے سے ہاتھ بڑھاتا ہے، تخت لاتا ہے، عالم اسلام کو حیران کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب میں اپنے مولا کافر علیہ السلام کے حضور جھک کے تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخص نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے سلیمان کے نائب کے پاس اللہ کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس کی شان میں اور آپ کے دادا کی شان میں فرق کیا ہے؟ وہ کیسا وسیلہ تھا؟ آپ کے دادا نے کیسا وسیلہ؟ مسکرا کے ارشاد فرمایا مجھے میں کیا سمجھاؤں، اس کے پاس تھوڑا علم تھا، میرا دادا کل قرآن تھا. اس کے پاس تھوڑا علم تھا، میرا دادا کل قرآن. اور سن، آصف برقیہ کے پاس اللہ کے 72 اسماء اعظم میں سے ایک اسم اعظم تھا. میرے دادا علی کے پاس 72 میں سے 71 اسم اعظم تھے. اس وسیلے کو ڈھونڈو جو ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرتے دنیا میں سے کہتا ہے کہ جس کی ذوالفقار سربت کا سٹلائن کی عبادت نثار ہے، اس کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ ہے اللہ میری اور آپ کی نماز سے سمجھ نہیں آتا. جس کو علی کی سجدہ کرے اس کو مفہوم عام میں اللہ کہتے ہیں. اس لیے اس پرکار خود ارشاد فرمایا کہ میں تیری جنت کے شوق سے تو سجدہ نہیں کرتا، تیرے جہنم کے خوف
تیری عبادت نہیں کرتا بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے لائق عبادت بنایا، تو اس عبادت کے لائق ہے۔ تو جو عبادت کی روح ہو، اس مسائل کے بعد جو عبادت کی روح ہو وہی نکل جائے تو عبادت کس نام کی؟ جو کلمے کی روح ہو وہی نکل جائے تو کلمہ کس نام کا؟ مسجد نبوی تھی، کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ تھا، کائنات کی افضل ترین عبادت تھی، کون سی؟ نماز۔ افضل ترین رکن تھا، کون سا؟ سجدہ۔ پشت پہ کون آ کے بیٹھ گیا؟ بتائیے، علی بیٹھے؟ نہیں، علی کا بیٹا بیٹھا۔ نماز کس کی ہے؟ فتویٰ نہ لگا دینا، دیش کی نماز کی بات نہیں ہوگا، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی نماز ہے۔ پڑھ کون رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ پیچھے کوئی عام بندہ ہوگا؟ نہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی پیچھے ہوں گے۔ پشت پہ کون بیٹھا؟ حسین۔ توجہ چاہتا ہوں، جب وجود حسین سے نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی، جب وجود حسین سے، اور پھر ایک فتویٰ لگا دینا، جب وجود میں اس عقیدے پہ ہوں، میں اسی میں مرنا چاہتا ہوں، جب وجود حسین سے نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی تو حسین کے بابا کے نام سے مسلمان کی نماز باطل کیسے؟ اس وسیلے کو سمجھو، پھر اس کو سجدے میں سن لیا آپ نے؟ کبھی سوچئے گا مسلے پہ بیٹھ کے، کیا میرے کائنات مجھے بتاؤ تو صحیح، میں کس ٹیبل پہ چل پڑا ہوں، میں کس وسیلے پہ چل پڑا ہوں؟ یقین جانیے آپ تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس بارگاہ سے پڑا بڑا ہوں۔ میری نگاہ میں یہی ہے کہ ایک شام سے آتی ہے، ایک غریبوں کے قبرستان سے آتی ہے، ایک بقیہ سے آتی ہیں، اور ایک بقیہ سے امام آتا ہے۔ وہ امام ضرور کرتا ہے۔ تاریخ کی شخص، ایک شخص نے سید سجاد علیہ السلام سے سوال کیا تھا، تھوڑی سی تمہید بنانے دو، آپ کو اس طرف آئے۔ کیا سوال کیا تھا؟ مولا میں دیکھتا ہوں جب سے آپ کو اجر رسالت ملا، آپ سے دعا ہوگا، جب سے اجر رسالت ملا، جب سے آپ کربلا سے واپس آئے ہیں، آپ کی آنکھوں کا خون بند نہیں ہوا۔ مولا کبھی بازار کی سیر کو چلے جائیں گے، آپ سمجھ لیں تو کائنات کے مظلوم اکبر کے مسائل آپ کو لطف دیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے میرے جوان، مولا چلے جائیں کبھی بازار کی سیر کو، تھوڑا سا دھیان رکھ جائے گا۔ امام اور روئے اور رو کے فرمایا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، سجاد کو مارا ہی بازار میں۔ کیا مولا اچھا تو پھر آپ دریا کی سیر پہ چلے جائے گے؟ مولا پھر رو دی شکل، اس نے کہا مولا میں نے گستاخی کی، سرکار فرمایا تو نے پھر انصاف نہیں کیا۔ جب میں فرات کو دیکھتا ہوں نا یاد آتی ہے، تو جب میں نہر کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے ہی لگتا ہے میرا چچا بھی بازو کٹ واپس سویا ہے۔ مولا آپ کسی شادی بیاہ میں مل جاتے ہیں، سید سجاد کی چیخ نکل گئی اور وہ کہا آپ تو نے حد ہی کر دی ہے، قدموں میں گر گئے، ہاتھ لگا کے لیے مولا گستاخی معافی چاہتا ہوں، لیکن اس رات سے پردہ ہو گئی، بتائیے تو صحیح کہ شادی بیاہ کا نام، خوشی کا نام سن کے آپ زیادہ روئے کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا جب کسی جوان کے چہرے پہ سہتا سجتا ہے نا تو مجھے سغرا کے پیر یاد آتے ہیں۔ جب کوئی جوان چاہتا ہے شادی بیاہ کے لیے مجھے اپنا اکبر یاد آتا ہے۔ تو مولا کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسا کام ہو کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا اپنے گھر میں میرے بابا بزرگ کی مجلس تک توجہ چاہتا ہوں، میں ضرور رہوں گا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اداکاروں مجلس کا جب مقرر ہو گیا، اس نے 2 مسندیں بنائی، ایک ذاکر کے لیے ایک مولا کے لیے۔ وقت جو مقرر تھا مجلس شروع ہو گئی، ذاکر نے مجلس شروع کر دی، یہ دیکھتا رہا کہ کہیں میرا مولا آ جائے، یہ دیکھتا رہا کہیں میرے مولا کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، سید ساجدین ظاہری طور پہ کہیں نظر نہ آئے۔ یہ پریشان ہوتا ہو میرے نوجوان بھائی عبور کرتا مجمع کو وہاں آیا، شاید جہاں پہ نالے اترے ہوئے تھے مات میں نوجوان آزاد آزاد کیا دیکھتا ہے کہ سید سجاد علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرمائے، قدموں پہ گر گیا، کہنے کا مولا میں تو مسند بنا کے بیٹھا ہوں۔ ارشاد فرمایا نہیں، میں آزادار کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں، ان میں سے کسی کو نہیں پتا میرا آپ پر کیسے ذہن سے زمین پہ آیا ہوا، لیکن یہ آگ ہماری جنگا کو پرسا دیتے ہیں۔ اب تم پیش رکھو پر نہیں سوچو، میں نے بتا دیا آپ کو تمام یقین جانو کائنات کا بڑا مضمون ہے ہمارا مسائلہ کا، لیکن میرے بزرگ اس بات کی تائید کریں گے کائنات کا مضمون اول اور مضمون اعلیٰ